Love you all students. जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है, जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसको नया आसमान देता है. On behalf of our school, I thank our honored chief guest for providing his gracious presence to join us today to enhance our joy. Now, I request him to come on the stage and light up the surrounding with Hafiz Qari wa Mufti Ziauddin Sahab Imam wa Khatib Sarai Masjid Chowk Ustad Hadith Madrasa Ummatul Mu'minin Lil Banat. Sir, please come. Give a big hand for him. الله وبركاته. صلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. انتہائی تعریف کے قابل ہیں یہ بچے جنہوں نے شاندار پروگرام پیش کیا. ان سے بھی زیادہ قابل مبارکباد ہیں، لائق تعریف ہیں پیرنٹس جنہوں نے ایک بہترین اسکول کی راہ دکھلائی اپنے بچوں اور بچیوں کو. اور ان سے بھی زیادہ قابل تعریف اور لائق ستائش ہیں یہ ٹیچر اور پورا اسٹاف مولانا پرویز صاحب کا. جس طریقے سے بچوں نے پرفارمنسز دی ہیں یہ آؤٹ اسٹینڈنگ، فیبولس، ٹریمنڈس پرفارمنسز، انبلیویبل. جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ایک پتھر کی بھی تصویر، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا. آپ نے اس کا مشاہدہ کر لیا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. تو طریقے سے تراشا کیا ہے؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہ ابابیل کو، یہ انوسنٹ چلڈرن کو، یہ ٹوئنکلنگ اسٹارز کو، یہ انشاءاللہ ابھی ننھے سے پودے ہیں، بڑے ہوں گے تو پھل دیں گے. یہی بچے بڑے ہو کر ہوا کا رخ بدل دیں گے. تو یہ ٹوئنکلنگ اسٹارز انشاءاللہ بہت جلد آفتاب و ماہتاب بن کر نظر آئیں گے، سورج اور چاند بن کر نظر آئیں گے، اور قوم میں، نیشن میں، معاشرے میں شاندار انقلاب انشاءاللہ یہ برپا کریں گے. بہت شاندار میسیجز دیے گئے اپنے دین کے حوالے سے. دین کی محبت بھی سکھلائی گئی، دینی تعلیمات بھی ان بچوں کو دی گئی، وطن سے محبت بھی سکھلائی گئی، دینی زبان، عربی زبان بھی انہیں سکھلائی گئی، اور انگلش جو نیڈ آف ٹائم ہے، جو مارکیٹ لینگویج ہے، اس کے حوالے سے بھی بچوں کو ٹرین کیا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ، شاندار پروننسیشن کے ساتھ، عربی بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو عربی اس تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اسی طرح بچوں نے کلمہ پڑھا ہے. انگلش بھی بول رہے ہیں چھوٹے سے بچے، تو اسی طریقے سے جیسے تلفظ ہونا چاہیے. تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کتنی محنت کی ہے. بہت زیادہ یقیناً اسٹرگل اس کے پیچھے، بڑی محنت ہے ٹیچرز کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قدر کریں ان ٹیچرز کی، اساتذہ کی، اور پورے ممبر کی. اتنا بہترین انوائرمنٹ، ماحول عطا کر رہے ہیں. ایسا اسکول آپ کے پاس موجود ہے ایک چھوٹی سی جگہ میں. اگر ٹیلنٹ کی قدر ہوتی ہے، اگر نعمتوں کی قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے. لیکن جب ناقدری ہوتی ہے تو پھر وہ ساری نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں. دوسری بات، یہ بچے، یہ چلڈرن، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پہ دیا، اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے. ہم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ
ان بچوں کی کیسی تربیت کی, انہیں کیا تعلیم دی, ان کے لیے کتنی محنت کی, ان کو آپ نے کتنا وقت دیا, انہیں آپ نے کون سا ماحول فراہم کیا. جیسا کہ ابھی حضرت نے بات رکھی تھی, ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے, تربیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کیا ان بچوں کے لیے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے آپ میں مگن تھے, آپ اپنے موبائلوں میں وقت اسپینڈ کیا کرتے تھے, آپ کے بچوں کے لیے آپ کے پاس وقت اور ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا, جس کی وجہ سے یہ بہک گئے, برباد ہو گئے. آباد کرنے کے لیے, بنانے کے لیے, تراشنے اور سنوارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اسٹرگل ہے, جدوجہد ہے, سیکریفائسز ہے. لیکن بگاڑنے کے لیے, بچوں کو برباد کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا, بس چھوڑ دیں. بہت سے آلات ہیں, سوشل میڈیا ہے, موبائل ہے, کارٹونز ہیں, یہ بچوں کو برباد کرنے کے لیے کافی, اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں. اگر ہم نے فکر نہیں کی, اگر ان کی بہترین تربیت کی فکر نہیں کی, انہیں ہم نے وقت نہیں دیا, اچھے ٹیچرز کے حوالے نہیں کیا, اسلامی ماحول کے حوالے نہیں کیا, تو یاد رکھیں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ امانت میں خیانت تو نہیں کی. اس لیے اپنے بچوں کی فکر کریں, ان کی تربیت کریں, انہیں امانت سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن. کوئی والد اپنی اولاد کو بہترین ادب سے بہتر کوئی گفٹ نہیں دے سکتا. اچھے سے آپ نے ٹرین کر دیا, اچھی اپبرنگنگ, اچھے ادب سکھلا دیے, تو اس سے بہتر کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا. ہمارا مزاج کیا ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی, اس کے بعد سے ساری سیکیورٹی, سارے پروٹیکشن, ہر طرح کے انتظامات کرتے ہیں, وہ سارے انجیکشن بھی لگوا دیتے ہیں, بیماری نہ آئے, یہ ہلاکت کا شکار نہ ہو جائے. والدین بھی اپنی زندگی بچوں کے لیے جیتے ہیں. کوئی رسکی کام, کوئی ڈینجرس کام اس لیے نہیں کرتے کہ ابھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا کیا ہوگا اگر میں چلا گیا, کیوں ڈر ہے یہ بچے یتیم ہو جائیں گے. لیکن آج بدقسمتی سے جو اصل یتیمی ہے اس کے حوالے سے ہم فکر مند نہیں. شاعر کہتا, لیس الیتیم الذی قد مات والدہ. حقیقی اورفن اور یتیم وہ نہیں ہے جس کے والدین مر جائیں, جس کے والد دنیا سے چلے جائیں, وہ بچہ حقیقی یتیم نہیں ہے. ان الیتیم یتیم العلم والادب. حقیقی یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے یتیم ہو گئے, جس کے پاس علم نہیں ہے, جسے نالج نہیں دی گئی, اس کی تربیت نہیں کی گئی, اسے ادب نہیں سکھلایا گیا, وہ اصل میں یتیم. اور یہ تو مدرسے اسکول آپ کے سکھلائیں گے, اور جیسا کہ بات آئی پیرنٹس کس طریقے سے سکھلائیں گے, جو تعلیم وہ دے سکتے ہیں. ایک گولڈن سیئنگ ہے, ایک پروورب ہے, ایک کہاوت ہے, الاعمال ابلغ من الاقوال. Actions speak louder than the words. ہمارے اعمال ہماری باتوں, ہماری اسپیچ سے بہتر بولتے ہیں, وہ زیادہ اثر کرتے ہیں, اس کا بہترین امپیکٹ ہوتا ہے. اس کا ہم نے غلط مطلب لیا ہے. اکثر اسکولوں میں اس کے اینول پروگرامز میں زیادہ امپورٹنس اس چیز کو دی جاتی ہے, وہ ایکشن والا جو پروگرام ہوتا ہے. ایک میوزک چلا دیا گیا, ایک سانگ کو لے کر دیا گیا, اس پہ تھرکا جاتا ہے, اس پہ کچھ ایکشن کیے جاتے ہیں, اسے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. وہ بچہ جو ڈائریکٹلی کچھ پیش کرے, کسی نے آ کے آپ کو کلمہ سنایا, مثال کے طور پہ یہی پروگرام لے لیجیے, 3 کلمہ 4-5 بچوں نے تینوں کلمے سنائے, عربی میں, اردو میں ترجمہ ہوا, انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا. انہیں کیا آپ نے اس طرح سے چیئر کیا, اس طرح آپ نے تعریف کی, اتنے اچھے طریقے سے آپ نے انجوائے کیا, اس طرح آپ کی اپلاؤز تھی؟ ظاہر ہے جو ایکشن والے پروگرام تھے, جو میوزک پر, جو سانگ پہ پلے ہو رہے تھے, اس پہ جو پرفارمنس ہو رہی تھی, اسے جتنا ہم نے پریس کیا, جتنا اپریشیٹ کیا ہے, جتنا انجوائے کیا ہے, اس کے لیے جتنا تالیاں بجائی ہیں, اس کے لیے ہم نے اتنا تالی نہیں دی. یہ پروگرام ہمارے زیادہ ہونے چاہیے. کلمہ سنا دیا, کسی نے کوئی سورت سنا دی, کوئی آ کے کاؤنٹنگ 1 سے لے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 1 سے 100 تک گنتی سنا دیا, کسی نے ٹیبل سنا دیا 2 کا 3 کا. تو ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دینا چاہیے. یہ اصل علم ہے, یہ نالج ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ قوم جو امت اقرا تھی,
اسے پہلا پیغام، اسے پہلا میسج یہ دیا گیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ سب سے زیادہ مشغول اور منہمک کس چیز میں ہے؟ ڈانسنگ میں، تھرکنے میں، ناچنے میں. اور ابھی سب کو پتا ہے جو فلم آئی اس کے لیے مسلمانوں نے کتنی کوشش کی. They pulled out all the stock to make it super hit. اس فلم کو سپر ہٹ کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ مزاج ہو گیا ہماری قوم کا. اس کو زیادہ امپورٹنس دی جائے گی تو قوم کے بچے کہاں سے تعلیم میں ترقی کریں گے، اس فیلڈ میں کہاں سے آگے بڑھیں گے. تو صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے اینول پروگرام ہوتا تو اس میں زیادہ اس پہ ہی تعریفیں ہوتی ہے، اس پہ زیادہ واہوائی ہوتی ہے، اسی کو زیادہ انجوائے کیا جاتا ہے، اسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ایسے ہی بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے. تو یہ مزاج ہمارا بدلنا چاہیے. کچھ اس طرح کے بھی پروگرام ہو، سوال و جواب آئیں، جی کے جنرل نالج کی چیزیں آ جائیں اور بچے خود یاد کر کے سنائیں. پھر آخری بات، الحمدللہ جو محنت کی اس سے یہ اندازہ ہو گیا، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے. مسلسل اگر محنت ہوگی، یقین ہوگا، بلیف ہوگا، کنسسٹنسی ہوگی، ہم ترقی کر سکتے ہیں، اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب کسی بڑی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں، کسی کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، we can't do, we are not able to achieve this goal. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں it happens. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، وہ یہ گول حاصل کر لیتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، we don't care. تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں we can do, we are capable, we have potential, we have ability to achieve this goal. They are not among jinn, they are also human being like us. یہ بھی ہماری طرح انسان ہے جنہوں نے اس ٹارگٹ کو، اس گول کو اچیو کیا. ہم بھی انسان ہیں، لہذا ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. تو ہمیں کس میں سے بننا ہے؟ یہ تیسری قسم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو اگر ہم یہ سمجھتے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، ہم انقلاب نہیں لا سکتے، ہم ملک کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم قوم کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم بلند مقام حاصل نہیں کر سکتے، یہ ہم حدیث کے خلاف بھی جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بھی جا رہے ہیں. اپنا خسارہ کریں. اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، we can do، ہمارے اندر ہمت ہے، جیسے وہ انسان ہے کامیابیاں حاصل کرنے والے، ایسے ہم بھی انسان ہیں، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں. یہ حدیث کے اعتبار سے اس طرف، اس رخ پر ہم چل رہے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر کرش پیدا کرنا چاہیے، حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، ہمت پیدا کرنا چاہیے. اور یہ اس کا مشاہدہ کرا دیا گیا کہ چھوٹے بچے جب اتنا شاندار پرفارمنس کر سکتے ہیں، ایسے بہترین پروگرام پیش کر سکتے ہیں، تو یقیناً آگے بڑھ کے اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، ملک کی خدمت کے اعتبار سے. تو یہ انشاءاللہ ان کا یہ فیوچر، دنیا کا فیوچر بھی بہت ہی برائٹ ہوگا، آخرت کا فیوچر بھی بہت برائٹ ہوگا. بس یہ ہے کہ اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، مسلسل یہ محنت کرتے رہیں اور ہمارا بھی سپورٹ رہے. جو یہ محنت کر رہے ہیں اساتذہ اور ٹیچرز، انہیں بھی ہم سپورٹ کریں تو انشاءاللہ اور بھی بہترین نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور بھی اچھے سے یہ بچے آپ کے کامیاب ہوں گے. آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم ٹیچرز کو انکریج نہیں کرتے، انہیں سپورٹ نہیں کرتے. اتنی تنخواہیں ملتی ہیں، اتنی محنت، یعنی سمجھیے جان لگا دی، بہت محنت اس کے پیچھے ہوئی، لیکن تنخواہیں کتنی ہوتی ہے؟ وہ ایک لطیفہ ہے. یہ ایک ٹیچر وہ تھکی ہوئی تھی، بچوں کو پڑھا رہی تھی. بچوں پڑھو سی یو پی سب. بچے حیران، سی یو پی کب ہوتا ہے؟ بچے کہہ رہے ہیں سی یو پی کب، لیکن میڈم نے کہا نہیں، سی یو پی سب. بار بار یہ ریپیٹ ہوتا رہا. تو انہوں نے کہا کہ اتنے پیسوں میں 3000 میں 4000 میں سی یو پی کب نہیں ہوگا.
حاصل کرنے والوں کو اور علم سکھلانے والوں کو، ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹ کو، تو انشاءاللہ اس میں ہماری ترقی ہوگی، ہماری قوم ترقی کرے گی۔ اگر اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں اور تباہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے پھر سے ترقی چاہتے ہیں۔ ایک بڑے عالم نے یہاں تک کہا اتنی خرافات، اتنا فساد، اتنا علم سے دوری آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس نسل کی تو امید نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ حالانکہ نا امیدی کفر ہے، لیکن بہرحال یہ بتلانا ہے کہ بہت زیادہ ہمارے اندر خرابیاں آ گئی، علم سے دوری آ گئی۔ لیکن ہماری نیو جنریشن، یہ جو ہمارے انوسینٹ بچے ہیں، چلڈرن ہیں، ان پر محنت کر کے پھر سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے، پھر سے ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں، قوم کی ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو، اسکول کو، یہاں کے ٹیچرز کو اللہ اپنے شایان نشان اپنے جزیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمد اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما، رب کریم ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ رب کریم یہ اساتذہ نے، ٹیچرز نے جو محنتیں کی ہیں، جو بچوں کو تیار کرایا ہے، عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی ہر جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ رب کریم جو بھی احباب دور قریب سے تشریف لائے ہیں، پیرنٹس تشریف لائے ہیں، رب کریم سب کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بچوں کی تعلیم و تربیت میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما۔ رب کریم اس اسکول کو، مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ میرے مولا آپ مسبب الاسباب ہیں، یقیناً ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے۔ جو اس اسکول میں، مدرسے میں پڑھتے ہیں سب کو برائٹ فیوچر عطا فرما، سب کے مستقبل کو روشن فرما، دونوں جہاں میں سرخروئی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔